بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کتنی بہترین تربیت فرمائی ہے۔ جب بھی ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی تم مسلمان بھائی ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ تم پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی دو مسلمان ایک دوسرے کو ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، یعنی اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں کہ اے میرے بھائی تجھ پہ سلامتی ہو، یعنی تجھ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسلمان تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اے میرے بھائی تجھ پہ سلامتی ہو، یعنی تو میری طرف سے سلامت ہے، محفوظ ہے، یعنی میری طرف سے تیری جان، تیرا مال اور تیری عزت محفوظ ہے، تجھے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تجھے مجھ سے ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا مسلمان بھائی یہ کہتا ہے وعلیکم السلام اور تجھ پہ بھی میری طرف سے سلامتی ہو، یعنی تو بھی میری طرف سے بے غم ہو جا، تیری بھی عزت کو، جان کو، مال کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث بھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، من لسانہ و یدہ، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔ تو میں عرض کرتا چلوں، کسی دور میں لوگ سفر کرتے تھے، دور دراز کا کوئی سفر ہوتا تو ہر بندہ کوشش کرتا کہ ساتھ کوئی کسی انسان کا ساتھ ہو جائے، کیونکہ اس وقت ڈر ہوتا تھا جنگلی جانوروں کا، اور کوئی زہریلی چیز نقصان نہ پہنچائے، کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے۔ اس لیے جب رستے میں کوئی ہم سفر انسان مل جائے تو انسان مطمئن ہو جاتا تھا کہ اب میرا ایک ساتھی میرے ساتھ مل گیا ہے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن حالات نے بدقسمتی سے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ آج آپ اکیلے جا رہے ہوں تو مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جب کسی دوسرے بندے کا ساتھ مل جائے تو ہمیں خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ یہ رستے میں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، رستے میں مجھ کو لوٹ نہ لے اور میرا نقصان نہ کر دے۔ تو بدقسمتی سے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان جو ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے مال کی، عزت کی حفاظت کرے۔ مسلمان جو ہیں وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں یہ بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کے بہن بھائی اور آپ کے ماں باپ اور آپ کے پڑوسی اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے ساتھ جتنے بھی متعلقین ہیں وہ آپ سے محفوظ رہیں، بلکہ آپ ان کی مدد کریں، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکثر کہتے ہیں،
اور یہ رواج تو پڑ گیا ہے، ہم رسمی طور پہ ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ضرور کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی چوریاں بے شمار ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کا مال ہم اپنا حق سمجھ کر ہڑپ کر لیتے ہیں، سگے بھائیوں کو لوگ جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، اور جس کا جہاں پہ داغ چلتا ہے وہ مار داڑ کرنے میں پیچھے نہیں ہچکچاتا۔ قتل و غارت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، مسلمان کا قتل تو ایک مرغی ذبح کرنے سے بھی زیادہ یہ سستا ہو گیا ہے، تو لوگ جو ہیں بات بات پہ بندہ مار دیتے ہیں، اور حالانکہ حضور نے فرمایا، اللہ کی قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مسلمان کی عزت بھی حرام ہے۔ آج دیکھیں کسی کی عزت دوسرے سے محفوظ ہے؟ نہیں محفوظ، ہر انسان دوسرے سے ڈر رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ تو یہ میں مختصر سا میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ہم سلام تو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے الفاظ کا پاس بھی رکھیں، اور چونکہ السلام علیکم میں ایک لفظ جو السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، تو اس لیے جو ہے اس نام کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں سلام کے جو صحیح معنی اور مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سچا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔